خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ مولا کریم ساری امت کی بخشش کر دے۔ الہ العالمین، کرونا وائرس کی وبا دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ الہ العالمین، کرونا کے مریض شفا یاب ہو جائیں۔ الہ العالمین، جو کرونا کی وبا کے سبب مسلمان فوت ہوئے، انہیں بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما۔ اولاد نرینہ کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں۔ الہ العالمین، جن پر جھوٹے کیس بنے اس سے نکل آئیں۔ الہ العالمین، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں۔ مولا کریم، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم آپ کو ایک حکایت سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنگل والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں یعنی بشز کثرت سے تھیں۔ اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکہ یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا۔ ان میں مختلف برائیاں تھیں۔ ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو ان کی چیزیں پوری واپس کرنے کے بجائے کم کر کے دیتے، ڈاکے ڈالتے اور لوٹ مار روبنگ کرتے وغیرہ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب
علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی، اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا اور اپنی اطاعت یعنی اوبیڈینس کا حکم دیا، اور ان بیان کردہ برائیوں سے، ابھی جو برائیاں بیان کی گئی ان سے بچنے کی نصیحت کی۔ جنگل والوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت سن کر کہا، اے شعیب تم پر جادو یعنی میجک ہوا ہے، تم کوئی فرشتے نہیں بلکہ ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، اور تم نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم اس میں تمہیں سچا نہیں سمجھتے۔ اگر تم اپنے نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ پاک سے دعا کرو کہ وہ عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ جنگل والوں کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے اعمال یعنی ڈیڈز بھی جانتا ہے، اور جس عذاب کے تم حقدار ہو یعنی ڈیزرونگ ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے گا، اور اگر چاہے گا تو کوئی اور عذاب نازل فرما دے گا۔ اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل والوں یعنی اصحاب الایکا، پیپل آف فارسٹ پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے شدید گرمی اور لو چلنے لگی، جس کے سبب جنگل والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے گھروں میں قید رہتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے مگر انہیں سکون نہ ملتا۔ اس حالت میں 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو جنگل والوں پر چھا گیا۔ اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ وہ گھروں سے نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی سب جمع ہوئے زلزلہ یعنی ارتھ کوئک آ گیا اور بادل سے آگ برسنے لگی۔ جنگل والے ٹڈیوں نے لوکسٹ کی طرح تڑپ تڑپ کر جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، چیز کم کر کے دینا، ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار انہیں روبنگ کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا برے لوگوں کے کام ہے۔ انبیاء کرام علیہ والسلام کو اپنے جیسا عام سا انسان سمجھنا، اپنی مثل بشر کہنا برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیاروں کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جو بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبہ کر لیجئے، آج کے بیان کا عنوان۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک غیر مسلم میرا اچھا پڑوسی اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ پاک اسے ہدایت قبول کرنے اور مسلمان ہو کر مرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا، میرا دل بیمار ہے، بدن کمزور ہے
اور طاقت بالکل نہیں. قبر ڈرانے والی ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں. سفر لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں. پل صراط بہت باریک ہے اور میرے پاس اسے پار کرنے کا اجازت نامہ بھی نہیں. آگ شعلہ زن یعنی جہنم بھڑک رہی ہے اور میرا بدن اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جنت بلند مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں. اور اللہ پاک عدل فرمانے والا ہے اور میرے پاس کوئی ہیلا و بہانہ نہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں اللہ پاک سے اس غیر مسلم کے ایمان لے آنے کی دعا کی. پھر اس کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہمیشہ کی سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہنے لگا چابی تو فتاح یعنی اللہ پاک جو کھولنے والا ہے اس کے پاس ہے. پھر اپنے سینے یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں قفل یعنی لاک لگا ہوا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مولا اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح نکلنے اور امید ٹوٹنے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما. اتنے میں اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے شیخ فتاح یعنی اللہ پاک جو کہ کھولنے والا ہے اس نے چابی بھیج دی ہے. اپنا ہاتھ بڑھائیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. یہ کہتے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام گئی سر پر کہاں سو یا مسافر ہائے کتنا لا ابادی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اگتا تا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے اور زبردست تابعی بزرگ تھے. اور انہیں کتنی ہمدردی تھی اس غیر مسلم سے اور ان کے لیے دعائیں کی اور آخر اس غیر مسلم کو اللہ کریم نے ایمان کی نعمت سے نواز دیا. تو ہمیں بھی گناہ گاروں سے ان معنوں پر ہمدردی ہو کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں دل جلائیں. یہ نہیں کہ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں کہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں اور وہ ہمارا بگاڑ کرنے میں کامیاب ہو جائے.
تو صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو کئی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو کبھی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار کرم بار میں نادم و شرم سار اور اشک بار ہو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ کے معنی ہے نافرمانی کو چھوڑنا۔ جس کی معصیت یعنی نافرمانی کی ہے، جس ذات کی معصیت یعنی نافرمانی کی ہے، اس سے یعنی اللہ کریم سے نئے سرے سے اس کی فرما برداری کرنے کا وعدہ کر کے اسے راضی کرنا، یہ توبہ کے معنی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سے ثابت کہ اللہ پاک ہر گناہ گار، اللہ پاک کا ہر گناہ گار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے رب کی نافرمانی میں، کہ ہمیں تو فرما برداری کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، نہ کہ نافرمانی کا۔ تو یوں اللہ اور رسول دونوں کی نافرمانی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی بارگاہوں میں معافی بھی مانگنی ہوتی ہے، کہ اللہ سے بھی معافی مانگے، اس کے حبیب سے بھی معافی مانگے۔ تو اے پیارے پیارے صاحب بھائیو، گناہ سے بچنا لازمی ہے۔ پھر بھی اگر معاذ اللہ کبھی گناہ ہو ہی جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، معاذ اللہ پھر گناہ سرزد ہو تو پھر توبہ کر لے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں بھرا ماحول، گناہوں بھری صحبت یعنی گیدرنگ چھوڑنی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بدبودار گندے گٹر کی بدبو سے بچانا ہے تو اس گٹر سے دور رکھنا ہوگا۔ گٹر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے آپ کو بدبو سے بچانا مشکل ہے۔ اسی طرح برے دوستوں، بری صحبتوں وغیرہ میں رہتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچانا انتہائی دشوار ہے، اور کسی گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس گناہ سے توبہ کرنا صحیح معنوں میں توبہ بھی نہیں، کہ نماز تو میں نے پڑھنی نہیں اور توبہ بھی کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، داڑھی سجانی تو ہے نہیں، داڑھی منڈانی ہے اور روز منڈانی ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے کہ میں نے جو داڑھی منڈائی یا اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ میں ایسا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم ہو، اس گناہ کا عزم کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کریم بہت مہربان ہے، اور جو کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے استغفار کرنے کے بارے میں 3 فرامین ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 2، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا
یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ نمبر 3، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ افسوس گھٹتی جا رہی ہے روز زندگی پر، میں دبا ہی جاتا ہوں عصیان کے بار میں، کر مغفرت میری تیری رحمت کے سامنے، میرے گناہ یا خدا ہے کس شمار میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لفظ مغفرت کے معنی بھی سمجھ لیجئے، میرات المناجی جلد 4 پیج نمبر 38 پر ہے۔ مغفرت سے گناہوں کی بخشش مراد ہے، اور جلد 8 صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کسی کا عیب چھپا لینا مغفرت ہے، اور سزا نہ دینا معافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، توبہ میں دیر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ درخت مضبوط ہے اور اسے بہت زیادہ محنت کے بغیر نہیں اکھاڑ سکتا تو کہتا ہے کہ میں اسے 1 سال بعد اکھاڑوں گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درخت جب تک قائم رہتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور خود اس کی عمر جوں جوں بڑھتی ہے یہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو دنیا میں اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والا اپنے معاملے کی بنیاد آئندہ کی زندگی کو بناتا ہے جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ کل تک زندہ ہی نہ رہے، اور اگر زندہ رہ بھی جائے تو جس طرح آج گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ممکن ہے کل بھی اس کو چھوڑنے کی طاقت نہ پائے۔ تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے درس حاصل کرنا چاہیے خاص کر ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، شادی حج کے بعد داڑھی کی سنت بھی سجا لیں گے، کوئی اچھا کام مل گیا تو سودی ادارے کی نوکری چھوڑ دیں گے۔ یہ سب توبہ میں ٹال مٹول کی مثالیں ہیں۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان اور ہمارے دیے میں سے کچھ
ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اور ہرگز اللہ پاک کسی جان کو اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوبارہ لے کے توبہ میں ٹال مٹول جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تو بندہ بے بس ہوگا، روک نہیں سکے گا، نہ مہلت مانگتے ملے گی، اگر مانگی بھی تو ملے گی تو نہیں مہلت، کہ جس کا وقت پورا ہو گیا تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اس نے چلنا ہے۔ فتح رضویہ شریف میں توبہ کے تعلق سے بڑی پیاری بات لکھی ہے، چنانچہ فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 121 پر ہے، سچی توبہ اللہ پاک نے وہ نفیس شے یعنی عمدہ چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے یعنی ختم کرنے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، مطلب یہ کہ توبہ کرنے سے گناہ باقی نہیں رہتے، اور حدیث پاک میں بھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھا، شرک و کفر سے توبہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے ایسا یعنی واقعی یعنی کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، بت پرست ہے مثلا، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے باطل مذہب سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار شہادتین بھی کرے۔ اقرار شہادتین یعنی کہ اللہ تعالی کو تمام اس صفات کے ساتھ مانے، گواہی دے اس کی کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، آخری نبی بھی تصور کرے، تمام اس کی صفات کے ساتھ جو بھی ضروریات دین ہیں وہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال لے کے اقرار شہادتین کرنا بھی ضروری ہے، تو توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے، تب یہ مسلمان ہوگا، اور یہ سب اس نے دل سے کرنا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منہاج العابدین میں توبہ کے ضروری ہونے کی دو وجہیں ہیں، دو ریزنز۔ نمبر 1، توبہ کی برکت سے عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کا بوجھ نیکیوں میں آسانی اور عبادات میں لذت سے رکاوٹ بنتا ہے، اور لگاتار گناہ کیے جانا دلوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہو تو گناہ بندے کو کفر و بدبختی تک لے جاتے ہیں۔ گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے، اور پھر اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو وہ بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا نہیں ہے، بوجھ سا وہ اپنے نفس، اس کا نفس جو ہے اس کو بوجھ سا محسوس کرواتا ہے، اور فارمیلٹی کے طور پر سمجھو وہ عبادت کرتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ پر قائم رہنے، ڈٹے رہنے کے لیے یہ مطلب یعنی کہ آفات ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر تو رات کو نفل عبادت کرنے اور دن کو نفل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے گناہوں نے پکڑ کر رکھا ہے۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تیری عبادت قبول ہو۔ بے شک قرض خواہ
تحفہ قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے. یوں ہی اللہ پاک کی نافرمانی سے توبہ کرنا اور اللہ کریم کو راضی کرنا فرض یعنی لازم و ضروری ہے، جبکہ وہ عام عبادتیں جن کا تم ارادہ کرتے ہو وہ نفل ہیں. تو پھر تم سے نفل کیسے قبول کیے جائیں گے حالانکہ فرض تم پر قرض ہے جنہیں تم نے ادا ہی نہیں کیا. اے عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کر لینی چاہیے. بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، نہ جانے کب کہاں اور کس حال میں موت آ جائے. معاذ اللہ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو قبر و حشر میں سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بزرگ بازار میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے ان بزرگ سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک سے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. اللہ کریم تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہیں. بادشاہ نے قریب جا کر پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بندوں کی اللہ پاک سے صلح کروا رہا ہوں. بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ پاک نہیں مان رہا. تو بہرحال یہ کہ رب کو منانا ہے مرنے سے پہلے، کہ مرنے کے بعد تو توبہ نہیں ہو سکے گی نا، توبہ تو جیتے جی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. نیکی کی دعوت پیج نمبر 294 پر لکھا ہے. حدیث پاک میں توبہ میں تاخیر کرنے سے یعنی توبہ میں لیٹ کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عہد کرے، پرومس کرے. پیارے پیارے سائیں بھائیو، جس طرح گناہوں سے توبہ کرنے کے فضائل و برکات ہیں، اسی طرح توبہ نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں بھی ہیں. چنانچہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں. اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر بے ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے عاشقان رسول، توبہ کی عادت بنانی چاہیے. اب تک جتنی نمازیں معاذ اللہ قضا ہوئی ان کا حساب لگا کر قضا عمری ادا کرنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی کو گالی نکالی، دھوکہ دیا، ناحق ڈرانے کے لیے آنکھیں دکھائیں، بلا اجازت شرعی کسی کو ڈانٹا اور دل دکھایا، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، بے پردہ عورتوں کو جان بوجھ کر دیکھا، ماں باپ کو ستایا، حرام روزی حاصل کی، سود کا لین دین کرتے رہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے رہے، رشوت دیتے یا لیتے رہے، وغیرہ وغیرہ. سب گناہوں سے توبہ کیجئے اور جس جس کی حق تلفی کی ہو ان کے حق کی ادائیگی کیجئے اور سچے دل سے اپنے پروردگار سے معافی بھی مانگ لیجئے. توبو الی اللہ استغفر اللہ. عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت
میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھے سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرے میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو اس وقت فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز لگاتا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے اس کے لیے ہماری کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجیے جب مرغ اذان دیتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے کہ جب مرغ اذان دے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو فرشتے کو دیکھ کر مرغ اذان دیتا ہے مرغا کوک جو ککڑو کوں بولتا نا تو یہ مطلب اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرہ جاری و ساری ہے مدنی مذاکرہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے پورا ہفتہ اس کا انتظار رہتا ہے امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں مجھے ایسے مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ مجھے بچوں کے پڑھانے میں کام آئے اور مجھ سے اللہ راضی ہو اور حلال رزق نصیب ہو جائے اب وہ آپ کیا پڑھاتے ہیں یہ تذکرہ آپ نے نہیں فرمایا اگر وہ جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے مدینہ اس میں یہ کہ اللہ کی رضا کی طلب کی نیت سے ہو اور دیانتداری سے پڑھایا جائے جو وقت جتنے وقت کا اجارہ ہے پڑھانے کا اس میں ایسی کوتاہی نہ کی جائے جو عرف سے ہٹ کر ہو اس طرح پڑھانا بھی اس میں بھی ایسی کوتاہی نہ ہو کہ جو عرف سے ہٹ کر ہو اب جیسے کہ بعض لوگ صرف سورس لگا کر بھی ٹیچر بن جاتے ہوں گے اور وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہوں گے تو اگر نا اہل ہے اور وہ ٹیچر لگ گیا تو وہ پڑھائے گا کیا خود ہی نہیں پڑھا ہوا اتنا تو وہ ٹائم پاس کرے گا ادھر کی ادھر لگائے گا یا وہ یعنی کہ وہ غلط کام کرتا رہے گا تو ایسا شخص ظاہر گناہ گار ہے تو جو طے ہوا ہو نا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ وہ سب شریعت کے مطابق جو بھی طے ہو جو بھی شرائط ہو وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے بہت ساری شرائط آج کل ایسی بھی ہوتی ہیں یعنی کئی شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہی نہیں ہوتی تو جو بھی شرائط طے ہوں وہ علماء سے اپروول لے کر نافذ کرنی چاہیے ورنہ خطا ہو جاتی ہے لوگ کرتے رہتے ہیں شادیوں میں بھی طرح طرح کی شرائط طے کرتے ہیں کاروبار میں جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں جن میں بعض غلط شرائط ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں تو اس لیے وہ علماء سے اپروول لینا یہ لازم ہے ورنہ پھر گناہوں کا صدور ہوتا رہے گا اور روزی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہوتی رہے
احیاء العلوم پہلی جلد، استاد اور طلبہ دونوں کے بڑی تفصیل کے ساتھ حقوق بیان کیے گئے ہیں. بڑی زبردست کتاب ہے. اور مکتبۃ المدینہ نے بھی ایک کتاب چھاپی ہے، کامیاب استاد کون. یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، تمام اساتذہ جو ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ رسالہ حاصل کریں اور اس کو پڑھ لیں. بعض اوقات جیسے ابھی ہمارے مدنی مذاکرے میں ٹیچرز یا استاد سے ریلیٹڈ جو بھی طبقہ ہوتا ہے ان کو یہ کتاب تو آپ نے بڑے پیارے انداز سے ارشاد فرما دی کہ اس کو پڑھ لیں، اللہ توفیق دے. لیکن اس میں سے ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یکساں توجہ طلباء کرام پر، یہ استاد میں صلاحیت کیسے ہے؟ پر اصل میں مطالعہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ صلاحیت جو پیدا کرنی ہے اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے استاد کو بھی کتاب پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت شاید پڑ جائے، کیونکہ محض پڑھنے سے بعد وقت ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں. تو اس میں سے ایک سوال جیسے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو زیادہ طبق یاد کرتا ہے یا زیادہ اس طرح آتا ہے تو استاد کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور یوں دیگر اسٹوڈنٹ یا طلباء ہوتے ہیں وہ نظر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک اچھے استاد کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ استاد کے لیے کہ وہ طلباء پر یکساں توجہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے؟ کماؤ پتر تو ماں باپ کو اچھا لگتا ہی ہے، تو اس طرح جو شاگرد ہوشیار ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، شریف بھی ہوگا، تو وہ استاد کو اچھا لگے گا. یہ استاد کی مجبوری ہے، اس کو اچھا لگے گا اور اچھا لگنا بھی چاہیے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، اور یہ نہیں کہ اس پر توجہ زیادہ دے اور دوسروں پر توجہ کم کر دے کہ چھوڑو یار یہ پڑھتے نہیں ہیں، دفع کرو، اسی کو پڑھائی جاؤ. تو آپ کا اجارہ اس لیے نہیں ہے. آپ استاد پھر کاہے کے ہیں؟ استاد وہی ہوتا ہے جو بگڑے کو سدھار کے رکھ دے. سدھرا ہوا ہے تو اسی کو پالش کیے جانا، اس کو استادی تھوڑی کہیں گے. جو بگڑا ہوا اس کو پالش کرو نا، اس کو چمکاؤ، تو پھر آپ کو مانیں گے کہ یار استاد ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم لوگ بعض اوقات تنظیمی طور پر اس طرح کے مشوروں میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ جس اسلامی بھائی کی طبیعت میں ہی اطاعت ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی بھی نگران کام کر لیتا ہے. لیکن اگر واقعی آپ کی نگرانی میں وہ اٹریکشن اور اخلاق میں وہ کشش ہے تو پھر وہ جو زیادہ تر اطاعت وغیرہ کے معاملے میں پیچھے ہٹتے رہتے ہیں انہیں اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے ایسا کر دیں کہ وہ بھی بات ماننے والے بن جائیں. اس سے اسلامی بھائی ضائع ہونے سے بھی بچتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے حسن اخلاق کا ایک خوبصورت ماحول ہمارے علاقوں میں و معاشرے میں بن جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں سے بطاری باب المدینہ کراچی سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے خاندان میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب کوئی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہ عقیقے کے بجائے ایک بکرا کاٹا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی منت ہے اور وہ بکرے کا جو کھانا بنتا ہے وہ ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی غیر نہیں کھا سکتا. اگر کسی غیر نے کھا لیا تو وہ منت دوبارہ کرنی پڑے گی. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور جو دانے گرے ہوئے ہوتے ہیں دسترخوان سے وہ بھی جو ہے وہ ایک جگہ دفناتے ہیں. اگر وہ بھی کسی کوے یا بلی وغیرہ نے لے لیا یا کھا لیا تو دوبارہ کرنی پڑے گی. اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی اپنے طور پر انہوں نے مصیبتیں اور آزمائشیں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، تنگیاں ڈالی ہوئی ہیں. اول تو نظر شرعی بھی ہے یا نہیں یہ واضح نہیں ہے. عام نظر شرعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کہ یہ کام ہو گیا تو اللہ کے لیے مجھ پر یہ کرنا لازم ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے یا کسی کام کے کرنے پر اس طرح کی کوئی منت وغیرہ مانی، یعنی شرائط پائی گئی منت کی تو پھر اس صورت میں وہ واجب ہوتی ہے. دوسرا اپنے عرفی اگر نظر ہے تو ویسے ہی وہ پورا کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. لیکن اس طرح کی شرائط یہ درست نہیں ہے کہ فلاں کھائے گا فلاں نہیں کھائے گا اور فلاں نے کھا لیا تو دوبارہ منت پوری کرنا پڑے گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسی شرائط درست بھی نہیں. اسی طرح کوا کھا گیا یا بلی وہ چیز کھا گئی تو اب دوبارہ منت پوری کرنا پڑے تو یہ شرعاً ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کو منت کرے یہ رواج لگتا ہے ان کی قوم میں، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے منت. ایسا کچھ مجھے شک پڑا سوال میں ایسا کچھ کیا ہے
تو یہ تو پھر منت ہی نہیں ہوئی. جی کسی بزرگ نے مانی بھی تو اپنے لیے مانی ہوگی, اس کی اولاد پر تھوڑی نافذ ہوگی. تو یعنی کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور شکرانے میں کوئی بکرا ذبح کرتا ہے, دعوت کرتا ہے, تو جائز ہے, جبکہ اس کو واجب نہیں سمجھتا, کمپلسری نہیں سمجھتا, تو ثواب کا کام ہے. پھر اس میں یہ کھائے اور وہ نہ کھائے, اور چیل کھا گئی تو بکرا, کوئی بلی کھا گئی تو یوں ہو گیا, تو یہ سب فضولیات ہیں اور ایسا درست نہیں ہے. جو اپنا اپنا حصہ لے گا. اگر کوائی لے کر اڑ گیا بوٹی تو اس کے پیچھے تو دوڑ سکے تو دوڑے, چھین لے, اور کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال دیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا استاد کو شاگرد سے توقعات رکھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. شاگرد سے توقعات استاد کو رکھنی چاہیے. اچھا پڑھاؤ گے تو اچھی توقع رکھنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر آگے بڑھے گا اور خوب مطلب ہے کہ خدمت کرے گا علم کی, علم دین کی. اب یہ کہ خود اس پر توجہ دی نہیں ہے نا, تو توقع کیا رکھیں گے. اب پتھر بو کر کوئی گندم یا کڑک تو نہیں ملیں گے, پتھر ہی ملیں گے. پتھر بھی نہیں ملیں گے, پتھر بھی اندر گھپ جائیں گے. تو جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. تو جیسی آپ اپنے شاگردوں پر توجہ دیں گے, کوشش کریں گے, ویسی توقع بھی رکھنے میں حرج نہیں ہے. اور اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے, پیسوں کی توقع نہ ہو, پھر وہ کہیں رشوت کی بھی صورت بن سکتی ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ بری عمل نہ کرو ورنہ قبر میں عذاب ہوگا, تو دوسرا جواب میں کہے ویسے بھی قبر میں کیڑوں نے کھانا ہے, ایسا کہنا کیسا؟ قبر میں کیڑے کھائیں گے, یہ اس کا عذاب ہونا تو ضروری نہیں ہے. لاشیں تو گلیں گی, سڑیں گی, مگر جگہ کسی کو جگہ ہی نہیں ملے گی اگر لاش یوں ہی رکھی رہے گی سب کی. تو یہ عذاب ضروری نہیں کہ عذاب ہے, کیڑا کھائے وہ تو کھائے گا. تو نعوذ باللہ وہ کہنے والا برل بے باک ہے, اس کو توبہ تو کرنی ہوگی. تو اس کا مطلب سب کو یہ سزا ملے گی, عذاب ہوگا, سب کیڑے کھائیں گے. تو نیک آدمیوں کو بھی تو کیڑے کھائیں گے نا. مخصوص اس کی اقسام ہیں نیکوں کی جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی, یہ اس کی روایتیں ہیں. جن پر اللہ کا فضل ہو اور جن سے راضی ہو اللہ تعالیٰ, اپنی رضا کی وجہ سے جس کا جسم اس نے سلامت رکھا. اس پر ذرا غور کیجیے, جسم کو اپنی رضا کی وجہ سے سلامت اس نے رکھا, تو ظاہر ہے اس کی سعادت ہے کہ رب جس سے راضی ہے. خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی بدنوں کو مٹی پر حرام کیا گیا ہے کہ وہ مٹی نہیں کھا سکتی. وہ قبر میں وہ بالکل یعنی کہ حیات جسمانی کے ساتھ تشریف فرما ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اولیاء کرام کے لیے بھی اللہ کریم کی رحمتیں ہیں, شہداء کے لیے بھی ہیں. نوجوان تائب جس نے توبہ کی, جوان عبادت گزار, کثرت سے درود شریف پڑھنے والا, حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو, اس طرح کی کائنڈس ہیں مطلب کہ جن کے بدن جو ہیں وہ قبروں میں وہ سیف رہیں گے, سلامت رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا مرد اپنے کان چھدوا کر اس میں زیور پہن سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات. گناہگار ہوگا. اگر ایسی منت بھی مانی ہے تو اس کو پورا نہ کرنا لازم ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں بودلا بولتے ہیں میمنی میں, یہ پرانی مطلب کوئی ہے ترکیب, داول شاہ کا بودلا. اب داول شاہ ہو سکتا ہے کوئی بزرگ ہو, مجھے تعارف نہیں ہے, تو ان کے یہاں منت مانی جاتی ہوگی یہ, تو واللہ عالم کوئی تفصیل نہیں پتا. تو یوں داول شاہ کا بودلا بولتے تھے, وہ اس میں سوراخ کر کے کان میں کالا دھاگا پہنا دیں یا کوئی رنگ پہنا دیں شاید سونے کی یا چاندی کی,
تو مرد کے لیے سونے چاندی کی رنگ یا کسی بھی دھات کی رنگ یہ کان میں نہیں پہننے کی، کہ یہ عورت پہنے گی. عورت کے لیے تو جائز ہے، کان چھدوانا بھی جائز ہے، زیور پہننا بھی جائز ہے. شیطان کو موت کب آئے گی؟ شیطان کو بھی موت آئے گی، اور کب آئے گی؟ ہاں بھائی، قیامت سے پہلے آئے گی اس کو، قیامت سے پہلے آ جائے گی، کیونکہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے. جی جی، تو اس سے پہلے یعنی اس کو موت آئے گی. پھر قیامت قائم ہوگی. ہے بھی کافر نہیں ہے. جی. ماں اگر اپنی نابالغ بچی کو سونا گولڈ گفٹ کرے تو کیا حکم ہے؟ اپنی نابالغ بچی کو گفٹ کرے؟ جی ہاں تو کر تو سکتی ہے، اگر قبضے کی صلاحیت ہے تو وہ قبضہ بھی کر سکتی ہے. صلاحیت نہیں ہے تو اب جو اس کا سرپرست ہے وہ قبضہ کرے. مثلا بچی کا باپ، اور ماں کبھی بچی کے باپ کا بھروسہ کرے، یہ مشکل کام ہے. مشکل تو ہے، کرے کیا؟ نیت بڑی ہوگی تو میں اس کو دوں گی، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہے. ظاہر ہے جو کام میں شریعت ہے وہ تو عمل کرنا ہی اس پر. اگر بھروسہ کر لے بچی کے باپ پر، غور کر لے اس میں. مہربانی سے. اصل وہ یوں چھپاتی ہیں کہ یہ بولیں گے میں کاروبار میں لگاتا ہوں، بڑھ جائے گا. بونڈ گھر میں چھپا کے رکھیں گے، بولے یار ان کو پتا چلے گا، یہ بولیں گے میں دھندے میں لگاتا ہوں. بونڈ کھلتے کھلے گا، یوں ہو جائے گا، نہیں یوں رقم. تو یہ شوہر بھی مانگتے رہتے ہیں کیا بعض اوقات، تو یوں عورتیں چھپاتی ہوں گی کہ یہ مانگیں گے اور پھر یہ دیوالیاں نکال دیں گے، اور نفع ہوگا تو مجھے تھوڑی دیں گے. حالانکہ نفع ہوگا تو گھر چلے گا. بعض اوقات گھر چلانے کے لیے یہ تھوڑا سا کیونکہ موضوع ہے اب یہ، کیونکہ جیسے کہ گھر چلانے کے لیے، آمدنی بڑھانے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لینے کے بجائے اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ترکیب بنا لیتا ہے کہ یار ابھی گھر چلنا ہے تو اب یوں کر لیں مل جل کر لیتے ہیں اور پھر یہ گھر تو چلے گا، تو بیوی کو اس معاملے میں شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ بولے نہیں تو بولے گھر بھی تو مل جل کے چلائیں گے نا، اور جو نفع بھی ملے گا پھر سنبھال لینا، نفع پروفٹ الگ گھر الگ، گھر کا خرچہ میں دیتا رہوں گا، پروفٹ بھی آپ کو دیتا رہوں گا، باہر والے کو کما کر دوں، اس سے اچھا نہیں کہ میں گھر میں کما کر دوں. یہ بہرحال اب کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی کہیں نہیں ہوتی ہوگی. اور شوہر کو بھی اگر شوہر اپنا کریکٹر صحیح رکھے نا، اعتماد اس کا کیوں خراب ہوا ہے اس پر غور کر لے. ٹھیک، اس نے پہلے کچھ کیا ہوگا نا الٹا سیدھا، تو اب وہ بھروسہ نہیں ہو رہا اس کا، یا اپنے ہی پیسے لیٹ ڈبو دیتا ہوگا، اتنی باصلاحیت نہیں ہوگا یہ، تو اس لیے بھی بھروسہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ نہ کرا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا امام اقامت کے وقت مصلی پر ہو یہ ضروری ہے؟ جی نہیں بھائی، امام کے لیے اتنا ہے، فتح رضویہ میں اس طرح کہ امام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پہلے کے لوگ اس کا مطلب اچھے تھے یار، پوچھ لیتے تھے کہ امام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 5 منٹ پہلے مصلی پر آ جایا کرو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کہا جائے، یہ کہا جائے کہ ٹائم پر آ جایا کرو. یہاں بھی یہی جواب ہے. تو مصلی پر ہونا شرط نہیں ہے اقامت میں، بھلے صف میں بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹائم کھڑا ہونے کا ہوا قد قامت الصلاۃ یا حی علی الفلاح، تو اب یہ کھڑا ہو جائے اور وہ مصلی پر نماز شروع کرے جب اقامت پوری ہو جائے. غلطی سے سر کی جانب قدم رکھ کر تدفین ہو گئی، مردے کو دفن کر دیا، اب کیا کریں؟ سنت تو چھوٹی، قبر کھودنے کی اجازت تو مفتی صاحب فرمائیں گے ہے نا، اجازت قبر کھودنے کی نہیں ملے گی. سنت چھوٹی ہے، سنت چھوٹنی نہیں، یہ تو ایسی سنت ہے کہ آدمی اس کو بھولتے نہیں ہے ویسے. اب وہ غلط فہمی میں کوئی قبلے کا رخ پتہ نہ چلے، ویسا کبھی شاذ و نادر ہوتا ہوگا، اور کھود بھی ڈالتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. پھر کھودنا نہیں چاہیے قبر، تو بات بات پہ لوگ کھود ڈالتے ہیں، بارشیں ہو گئی، یہ ہو گیا،
وہ علماء کرام سے اور مفتیان اسلام سے، یہ نہیں بڑی داڑھی ہے تو یہ بڑا عالم ہے، یہ مفتی ہو جو اس سے مشورہ کیا جائے، عاشق رسول مفتی سے، کہ یہ صورتحال ہے، بارش ہے، قبر بیٹھ گئی، ہم کیا کریں؟ تو بات بات میں یہ قبریں کھودنے کی تو حرام ہے قبر کھودنا جب تک شریعت اجازت نہ دے، اور شریعت بہت بعد میں اجازت اس میں شریعت کی روح سے ہے، فوراً اجازت بات بات پہ نہیں ہے، مطلب ایسا بعض جگہ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ ہے، ویسے اب جو بیان ہوا ہے وہ صحیح بیان ہوا ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ میت کو سیدھی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کو کریں۔ اگر قبلے کی طرف منہ کرنا بھول گئے، تختے لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں، اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو اب نہیں کریں گے، دفنا دیا، مٹی دے دی، اب قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا، یعنی الٹی کروٹ پر، یا جدھر سرہانہ ہونا چاہیے ادھر پاؤں کی، جیسے سوال پوچھا گیا ہم سے، تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا، یعنی وہی تختے لگانے کے بعد یاد آیا ابھی مٹی نہیں دی، تو صحیح کر سکتے ہیں، اور مٹی دے دی، دفنا دیا، تو اب اس کو نہیں کھول سکتے۔ اگر کوئی شخص جانور کو ذبح کرتے وقت گھبراہٹ کی وجہ سے تکبیر کہنا بھول جائے تو کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جائے گا۔ اس میں یہ کہ جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا، ذابح جیسے مسلمان ہے اور اب وہ نام جان بوجھ کر نہیں لیا، یا بعض اوقات دو جانے بول رہے ہوتے ہیں، چھری پر دوسرا ہاتھ رکھتا ہے، تو ایک نے سمجھا کہ یار اس کا کافی ہے، اس نے اللہ اکبر بول دیا ہے، میرا بولنا ضروری نہیں ہے، تب بھی جانور حرام ہوگا۔ کہ اگر دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں، چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو دونوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نام لے۔ تو یا اگر جیسے گھبراہٹ میں بھول گیا، یا ویسے بھول گیا، گھبراہٹ نہیں تھی تب بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے، جانور حلال ہو گیا۔ اگر کوئی عورت عدت سے اٹھتی ہے، یعنی عدت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو وہ رات کو مسجد میں جائے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی سوال چلائیے۔ میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے 3.5 سال کا، محمد احمد رضا نام ہے، اس کو مجھے مرید کروانا تھا، میرا نام محمد منور علی ہے۔ احمد رضا کو سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل کر لیا۔ پچھلے ہفتے ایک مسئلہ ہوا تھا، وہ فتح رضویہ شریف کے تعلق سے کے حوالے سے مسئلہ بیان ہوا تھا، اور اس میں غلطی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک کلپ ہے ہمارے پاس جو وضاحت ہوئی، جو غلطی ہوئی تھی اس کا نہیں، وضاحت اب وضاحت کا، لیکن نہیں، وہ ہفتے کو غلطی ہوئی تھی، میرا خیال سیٹرڈے تھے نا پچھلے۔ جی آپ دوبارہ، تو مفتی صاحب بھی موجود تھے نا اس وقت۔ جی تو غلطی یہ ہوئی تھی کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، اور یعنی یہ تو درست ہے کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ معاف تو ہو جاتے ہیں گناہ، لیکن یہ کہ تلافی تو کرنی ہوتی ہے۔ نماز جیسے قضا کرتے تھے تو معاذ اللہ، تو اب جو قضا کی اس کا گناہ معاف ہوگا، لیکن اس کو دوبارہ پڑھنا تو ہوگا، ادا تو کرنا ہوگا۔ اس طرح بندوں کے حق جو تلف کیے تھے، تو یہ جیسے کسی پر ظلم کیا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، تو یہ گناہ معاف ہوا، لیکن اس کو راضی کرنا بھی باقی ہے۔ اللہ کا حق جو تھا وہ معاف ہوا، لیکن اس کو راضی کرنا باقی ہے۔ اگر اس نے اس کو معافی نہیں مانگی، راضی نہیں کیا، یا نماز قضا کرنے میں اپنی طرف سے کوئی قصور کیا، ان حقوق کی، حقوق اللہ یا حقوق العباد کی ادائیگی میں اپنی طرف سے کوئی قصور کیا، تو اب گناہ جو ہے یہ نئے سرے سے نئے گناہ شروع ہوں گے۔ پچھلے جو معاف ہو گئے، ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی تازہ ہو گئے،
تو وہ تو معاف ہو چکے. اب نئے سرے سے جیسے نئے سرے سے پھر گناہ کا میٹر شروع ہوگا. تو اس لیے وہ حاجی کو فوراً میدان عرفات سے وقوف عرفات سے جب فارغ ہو چکا تو یہ معافی ملی تو اب یہ فوراً حقوق اللہ جو بھی ہیں ادا کرنے بھی شروع کر دے جو جن کی تلافی ضروری ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ. اس طرح مزدلفہ سے فارغ ہوا ہے تو حقوق العباد جو ہیں ان کو ادا کرنا بھی شروع کر دے. اور یہ گناہ جو تھا اس کا جس کا تعلق اللہ کے حق سے تھا وہ معاف ہوا ہے. بندے کے حق سے جو تعلق تھا جس گناہ کا وہ معاف نہیں ہوا تو وہ اسی صورت میں معاف ہوا جب بندے کو راضی کر لے گا یا اس کو ادا کر لے گا یا بندہ معاف کر دے گا وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا جو یہ کلپ آپ نے بنا لی ہے آج کا جو مضمون ہے اس کو اور اس کو دیکھ لے دونوں وہ انشاءاللہ جو بہتر ہو کم الفاظ میں ہو پرفیکٹ ہو فتح رضویہ کیونکہ وہ الفاظ فتح رضویہ شریف کے پھر ان کی تفصیل کرنی ہوتی ہے آسان کرنا ہوتا ہے. تو میں نے یہ اپنی جو یادداشت کے مطابق اس کو جو پڑھا تھا واپس پڑھا 2-3 بار اس کو پڑھا ہے تو یہ میں نے عرض کیا انشاءاللہ ازالہ کر دیا انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ایک آیا اور بھی ہے ازالہ باقی تھا. جی فرمائیے. ایک کال ہم چلا رہے ہیں. اچھا اچھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ گلے میں چادر لٹکی ہوئی ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا؟ گلے میں اس طرح چادر لٹکی ہے کہ دونوں سرے جو ہیں یہ نیچے پیٹ کی طرف لٹک رہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح چادر یوں رکھی ہے کہ ایک پیٹھ پر جا رہا ہے ایک پیٹ پہ آ رہا ہے سرا تو یہ بھی نماز مکروہ تحریمی کرے گا. اور اگر چادر کو یوں لوٹ لیا ایک سرا یوں ڈال دیا جیسے تو اور نماز پڑھی تو کراہت نہیں ہے پھر حرج نہیں ہے. تو میں نے اتوار جو اپنا اجتماع دعا تھا اس میں یہ چادر میری یوں ہی بس وہ لٹکی ہوئی اگرچہ یہاں اس کے گرے تھی وہ ربڑ بینڈ لگا لیتا ہوں تو سرے کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور نالے پاک سے بھی اس کو جوڑا ہوا تھا لیکن صحیح بات ہے کہ میری توجہ ہی نہیں تھی تو میں نے وہ نفل پڑھ لیے. پھر مفتی صاحب سے رجوع کیا کہ توجہ میری دلائی گئی تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہ صورت ساری بتائی تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ صورت بھی ہے تو مکروہ تحریمی کے صدل ابھی باقی ہے. تو میں نے وہ الحمدللہ 2 رکعتیں دوبارہ پڑھ بھی لی ہیں. تو یہ اس کا ازالہ ان مانو اگر کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یوں چادر لٹکی ہوئی ہو تو نماز پڑھنا درست ہے. میں کہا چلو ازالہ بھی کر دیتے ہیں. ازالہ کہو وضاحت کہو جو کہو ہوا تھا بھول کر میری توجہ نہیں تھی. اس کا بھی کلپ بن جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جس طرح انسانوں کو پانی وغیرہ پلانے یا انسانوں کے ساتھ رحم دلی کرنے پر ثواب کی بشارتیں ہیں کیا اسی طرح جو بے زبان جانور ہیں اگر ان پر رحم کیا جائے ان کو پانی وغیرہ پلایا جائے تو کیا اس کی بھی برکتیں ملیں گی جس طرح سے کہ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. سبحان اللہ. تو بڑا عمدہ کام ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے جانور پر رحم کرنا. یہ تو ایسا جانور ہے کہ ایک بیچارہ کسی کو فریاد بھی نہیں کر سکتا. بندہ اگر روڈ پہ بے ہوش پڑا ہو تو 1000 آدمیوں کی بھیڑ ہو جائے گی. کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی ایمبولینس بلاؤ تو کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ تو کوئی بولا اٹھاؤ اس کو لے چلو رکشا پکڑو ٹیکسی پکڑو. جانور کو کون پوچھتا ہے. یہاں بیچارے بلیاں کچلی بھی پڑی ہوتی ہے کتے کو مارتے ہیں تو کتا ٹکرا کے یہ دوسری گاڑیاں اگر تڑپ رہا ہے جانور تو پھر اس پہ گزر رہی ہوتی ہیں. طرح طرح کے یہاں مناظر ہوتے ہیں. تو جان بوجھ کر جانور کو بھی اس طرح بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے. اب یہ کہ یہ چڑیا کا جو منظر دیکھا واقعی بڑا پیارا منظر ہے. جس نے کیا اللہ اس کو
اس پر بھی رحم کرے، اس کی مغفرت کرے کہ یہ دھوپ سے، گرمی سے، یہ چھت پر کہیں بیچاری لگتا ہے چڑیا نڈال ہو کر پڑی تھی، اس پر انہوں نے پانی ڈالا یا بے ہوش ہو گئی تھی صدمے سے، تو پانی ڈالنے سے دیکھو یہ اس میں ہمت آ گئی، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک قصہ ہے اس کا کہ ایک شخص پیاسا تھا، تو وہ ایک کنویں کے قریب پہنچا تو دیکھا تو وہاں ایک کتا جو سخت پیاسا تھا، اس نے وہ زمین کی گیلی مٹی چاٹ رہا تھا شدت پیاس کی وجہ سے جو کنویں کے پاس تھی، تو اس نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں سے پانی کنویں سے نکالا اور اس کتے کے حلق میں ڈالا، اس کو پلایا، تو اس کی مغفرت کا یہ سبب بن گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ دو طرح کے واقعات ہیں، ایک اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک وہ طوائف کا واقعہ ہے جی، اور ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے کنویں میں اتر کے موزے میں پانی ڈالا اور پھر اس کے حلق میں ٹپکایا، تو فشکر اللہ سعیہ، اللہ نے اس کی جو یہ کوشش تھی، یہ کام تھا، اس کو قبول کر لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ جی جی، اس کا بھی اور ایک طوائف کا بھی ہے، اسی طرح ہے ماشاءاللہ۔ تو یوں جانور پر بھی رحم کھانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یہاں جیسے آپ نے یہ موضوع لیا، ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جن کا شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جانور اور میت اسے تکلیف نہیں ہوتی، یعنی وہ جانور کو مارتے وقت شاید ان کے ساتھ لگتا ہے کہ جانور کو لگتا نہیں ہوگا یا کیا ایسا ہوتا ہوگا، تو وہ جانور کو مطلب وہ جس کو میں کہنے کو جیسے کہوں کہ جانوروں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں، تو ایسا وہ ان کا برا حال کر دیتے جانوروں کا۔ تو یا تو ان کو شاید ہوتا ہے کہ شاید جانور کو لگتا نہیں ہے، یا پھر مردوں کے ساتھ میت کے ساتھ غسل دیتے وقت یا برف کھانے میں رکھتے وقت یا اس طرح کے دیگر پروسیجر کے اندر شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ تصور ہے، شاید تصور ہے کہ روح نکل گئی، اب یہ تو میت ہے تو اب اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ دو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، جی ہاں، باڈی ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رحم کرے بس یار، یہ پوری ایک دنیا کا ایک بولے آوے گاوا بگڑا ہوا نظام بنا ہوا ہے۔ اس پر بولنا چاہیے، دیکھنے سننے والوں سے بھی عرض ہے، مدنی چینل پر ہمارے ہفتہ وار اجتماعات میں امیر سنت کی کیسٹ بیان تو تھا، مجھے یاد ہے، جانور کو تکلیف دینا، جانور کو ایذا دینا حرام ہے، اس طرح کا موضوع آپ کا ایک کیسٹ بیان تو ہے اس طرح کا، تو یہ زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تو یہ موضوع لینا چاہیے ہمارے یہاں، اور یہ تکالیف جو جانوروں کو یا میتوں کو دی جاتی ہیں، اس پر اللہ کرے کہ بھرپور طور پر بات ہو، سمجھایا جائے اور اللہ کرے فرق آ جائے۔ بچے کیڑیاں مارتے رہتے، کیڑی کو مارنا بھی ایک گناہ ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے یہ، کیڑی کاٹ لے کوئی نفع پانے یا نقصان دور کرنے کے لیے تو مار سکتے ہیں کیڑی کو یا دیگر جانوروں کو، اس کی صورتیں تو ہیں، لیکن بلا وجہ بچے مارتے رہتے ہیں کیڑی، اور جھاڑو سے یوں لوگ بے دردی سے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیڑی میں بھی جان ہے، کیڑی اہم ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار بارش کی دعا کرنے نکلے اپنے غلاموں کے ساتھ، تو آپ کی تو نظر بہت تیز تھی نگاہ نبوت سے، تو بہت کچھ نظر آتا ہے، تو دیکھا کہ کیڑی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، ہمیں کیا نظر آئے گی، تو وہ تو اللہ کے دیے سے غیب کی باتیں بھی جانتے تھے، تو کیڑی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں ہلا رہی تھی اپنی، تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو واپس، یہ کیڑی بارش کی دعا کر رہی ہے، بارش ہو جائے گی، واقعی بارش ہو گئی۔ تو یوں کیڑی اللہ کی مخلوق ہے، چونٹی کتنی ہے، بہت باریک ہے لیکن جان ہے اس میں، اور یہ ذکر کرنے والی مخلوق ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابر شہزادہ طاری
سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ نوکری حاصل کرتے ہیں اور مقصد پیسے حاصل کرنا ہے، اور بعض لوگ دینی و دنیاوی کام فقط شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ ایسی بری صفت کیسے دور کی جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ دنیاوی کام شہرت کے لیے کرنا ایسا ہے، یہ ہے تو مذموم چیز ہے۔ جیسے عام طور پہ کئی ایسے ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، سماجی کارکن، اور یہ عام طور پہ شہرت سب کا نہیں کہہ رہا میں، لیکن وہ اندازہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ قرینہ واضح ہوتا ہے، جیسے کہ وہ کسی کو دے رہے ہیں تو الٹے ہاتھ سے دیں گے، سیدھا ہاتھ ملائیں گے اور چہرہ کیمرے کی طرف ہوگا۔ اب یہ قرینہ کیا کہتا ہے سمجھ جائیں۔ اسی طرح مطلب جو بھی کرے، مطلب مذہبی آدمی ہو یا مطلب مذہبی نہ ہو، بظاہر باعمل نہ بھی ہو، شہرت کا تو سب کو بھوت سوار ہوتا ہے کم و بیش۔ اللہ جس کو محفوظ رکھے تو وہ بچ جاتا ہے، ورنہ تو حب جاہ یہ بری صفت ہے، مذموم صفت ہے۔ شہرت سے محبت، میری شہرت ہو جائے، مجھے عزت ملے، تو یہ عام طور پہ یہ الیکشن ہوتے ہیں، جیسے تو الیکشن لوگ لڑتے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے کون قوم کی خدمت کے لیے لڑتا ہے اور کون کائے کے لیے لڑتا ہے۔ کسی فرد کو تو ہم کہہ نہیں سکتے نا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہے بڑی کٹھن منزل ہے۔ اللہ کریم اپنی رضا کے سائے میں جینا نصیب کرے اور اپنی رضا کے ساتھ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت آمین آمین نصیب فرمائے۔ یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، یہ کہ یہ شہرت کے لیے نہیں، ورنہ مطلب کہ بچپن سے جو بات بچے کے کان میں کہی جاتی ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹیز میں جو بات سمجھائی سکھائی جاتی ہے، اداروں میں پروفیشنلزم کے اندر، یہ کرو گے تو نام ہوگا، یہ کرو گے تو نام ہوگا، اس میں شہرت ملے گی، مرنے کے بعد بھی نام زندہ رہے گا، یہ بھی ایک ہوس ہے، اس میں نام ہوگا، اس میں نام ہوگا، یعنی قبر میں بھلے بھٹے پڑھ رہے ہو، نام زندہ ہوگا۔ نام کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، یعنی یوں سمجھیے کہ کامیابی کا تو معیار جو بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، کامیابی کا جو معیار بنا ہوا ہے وہ یا تو کوئی زبردست شہرت ہے، یا منصب ہے، یا پھر اس کے بعد دولت ہے۔ تو یہ اگر یہ تین چیزیں کسی کو یا تینوں ایک ساتھ میسر ہیں تو یہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی، پھر اس کو سارے کے سارے ماڈل بنائیں گے۔ یا کوئی ایک ہے، دو نہیں ہے، تو یوں مطلب کہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ فی زمانہ اگر میں معاشرتی بات کروں تو گمنام آدمی تو ناکام آدمی ہے ہمارے یہاں۔ تو پہچانتا کون ہے بھائی، تیری اوقات کیا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ باقی یہ تو شروع سے جب سبق سکھایا گیا ہے بچوں کو اور اسکولوں میں، تو پھر یہ تو کیسے اس کو اتنا مطلب کہ لیسن کیسے بھلایا جائے گا۔ ارے گمناموں کی تو اپنی فضیلت ہے، دروازے سے دور کیے جاتے ہیں، بیمار ہوتے تو کوئی عیادت نہیں کرتا، انتقال کرتے ہیں تب بھی کوئی، اور یہ اس طرح مطلب ہے کہ ایسے لوگ ان میں ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی بات پر اگر یہ کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم سچی کر دیتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھالنے والا مزاج اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ سمجھے کہ یہ ایک آپ جو پوری گفتگو ہوئی ہے کہ بھئی یہ دیکھیے کہ یہ میری زندگی کا جو انداز ہے یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے، ورنہ ہٹ جانا چاہیے، نہیں ہے تو قول دیں۔ ہم آئل وغیرہ کے حوالے سے جو ہے نا کام کیا کرتے ہیں، تو اپنا پروڈکٹ سپلائی کرنے کے لیے ہم جب کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو اس کے پاس جو آئل رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا آئل جو ہے یہ یوز کریں، یہ اس سے اچھا ہوگا، تو ایسا کہہ کر بیچنا کیسا ہے، یہ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ تمہارے پاس جو تیل ہے اس سے یہ اچھا ہوگا، ہے اور ہوگا دونوں میں فرق ہے۔
اب یہ کہ یہ اس فرق کی وجہ سے مفتی صاحب دیکھو کیا جواب دیتے ہیں. اصل میں وہ کاروبار کی صورتیں تو اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ صرف آئل میں نہیں ہوتا ہر چیز کے اندر کہ اس سے اچھی ہوگی ہماری چیز اس سے زیادہ اچھی ہوگی تو اسے آپ یوز کریں اسے ہم سے لیں. تو اپنے مال بیچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اب اگر مال اس کا اچھا ہے کوالٹی وہ ظاہر کر دیتا ہے تو وہ خرید و فروخت کے معاملات تو صحیح ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی بے احتیاطی والی باتیں ہیں. اس کو کیسے پتہ چلا کہ جو اس کے پاس آئل ہے اور پھر اس کے پاس جو آئل ہے اس سے اچھا اس کا آئل ہے. اگر تو دونوں کا استعمال اس نے کیا ہوا ہے دونوں کو دیکھا ہوا ہے اس نے کوالٹی کو دیکھا ہوا ہے دونوں کی معیار کو دیکھا ہوا ہے تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے ورنہ اس طرح کی بات کیسے کرے گا وہ. یعنی یہ جملہ ان کو آپ کریں اس طرح کہ آپ ہمارا تیل بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کے معنی ہونے چاہیے معلوم. تو اللہ نے چاہا تو آپ کو پسند آئے گا. یہ جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کیونکہ اس سے اچھا ہوگا کہنے میں دوسرے کی کاٹ ہے. اپنی چیز کی تعریف کرنا اور دوسری کی چیز کی مذمت کرنا. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال یہ آیا ہے کہ کعبے کا طواف کیوں کیا جاتا ہے اور کب سے کیا جا رہا ہے؟ کعبے کا طواف تو یہ بہت پرانی عبادت ہے. تو فرشتوں نے بھی کیا آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے طواف. تو یہ تو شروع سے چلتا ہوا ہے. کیوں کیا جاتا ہے تو اللہ کا حکم ہے. بے شک بے شک بے شک. طواف کا معنی ہی گھومنا ہے چکر لگانا ہے. کیا گھر کی چھت پہ سونا منع ہے؟ اگر منڈیر نہ ہو تو. منڈیر مانے روک بریکر باؤنڈری کہہ لیں. باؤنڈری اگر باؤنڈری نہ ہو یعنی گرنے کا جس میں اندیشہ ہوتا ہے. بعض لوگ یہ چھتوں پہ چھجوں پہ سو جاتے ہیں تو یہ منع ہے شریعت میں کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے. گرے گا یا زخمی ہوگا یا مر جائے گا. کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ دنیاوی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا منع کیا ہے. البتہ مہمان آ گئے تو مہمانوں کی دلجوئی کے لیے کر سکتے ہیں مگر وہی مباح باتیں جھوٹی باتیں گناہ کی باتیں تو ویسے ہی وہ تو غلط ہیں ہی غلط. موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے ناخن بڑھانا کیسا؟ 40 دن کے اندر اندر تو کاٹنا ضروری ہے. 40 دن سے اوپر چلے گئے تو پھر تو گناہ گار ہوگا. چاہے موبائل کے لیے چاہے کچھ اور بھی تو پرزے آتے ہوں گے نا. جی اچھا اب یہ بتائیں سرما کب لگانا سنت ہے؟ جی سرما کب لگانا سنت ہے؟ سرما رات کو لگانا سنت ہے. بندہ جو ہے نا مرد جو ہے وہ زینت کے لیے سرما نہ لگائے منع ہے. اب رات کو بھی لوگوں میں جانا اور یوں سرما لگا لیا تو زینت کے لیے اگر نیت ہے تو پھر منع ہو جائے گا. تو سوتے وقت لگائیں گے نا تو یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. سرما اندر ہے تو یہ اپنا جبکہ ہو سرما تو فائدہ کرے گا آنکھ کو. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے دہی لینے گئے دہی پائیا کا کہا اس نے بغیر تولے اندازے سے دہی دے دی کیا اس طرح دہی لینا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. اگر دہی تول سے سودا کیا اس سے کہ مثال کے طور پہ آدھا کلو دہی اب اس نے اندازے سے تول کے دیا آپ کے سامنے تو یہ جائز نہیں ہے. دونوں ہی مطلب گناہگار ہیں. یا پھر تول کی بات نہ کی جائے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ پتہ ہے کہ کتنے کی آدھا کلو ملتی ہے. سپوز کرو کہ 50 روپے کی ملتی ہے اب اس کو آدھا کلو نہ کہیں 50 روپے کی دہی دے دو 50 روپے. اب وہ جس طرح بھی جتنی بھی دے دے تو اس میں بچت ہے. اس کی بھی بچت ہے آپ کی بھی بچت ہے. جبکہ وہ بولے نہیں. بولے گا وہ 50 میں آدھا کلو آئے گی تو آپ بول دیں گے ٹھیک ہے پھر وہی پھنس گئے.
تو اگر وہ بولے نا آدھا کلو آئے گی 50 میں، تو آپ یوں بول دیں کہ مجھے 50 روپے کی چاہیے، آپ کی مرضی ہے جتنی آپ چاہیں دے دیں، تو پھر بچت ہو جائے گی۔ اور دہی دینے والے کو اتنا مثال کے وہ ہو چکا مطلب کہ اس کو تجربہ کہ وہ مطلب کہ اس کو ہمارے ہاتھ تولے ہوئے ہیں، وہ اچھا پھر وہ جو چمچ وغیرہ جس سے بھی وہ نکالتے ہیں اس کا بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2 4 5 چھٹانک زیادہ جو ہوگی کم نہیں ہوگی۔ تو اگر اس کو اتنا ظن غالب اور اتنا اس کا یقین تھا کہ یار اپنا مطلب کہ بس ہاتھ جو ہے نا یہ مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پٹا جو ہے نا وہ دھوکہ دے دے، میرا ہاتھ دھوکہ نہیں دے گا نا، یہ لو بھیا ہاں دیکھ لو یار تول کے دیکھ لو، آدھے کلو سے زیادہ نہ نکلے تو بولنا میرے کو نا بھائی، اتنا کانفیڈنٹ ہے، تب بھی اس کے لیے یہ وزن وغیرہ کے مسائل چلیں گے۔ اس طرح کی باتوں کو بولتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری۔ اچھا، جو شریعت نے مقرر کیا نا کہ جو تول کر دینا وہ تول کر دینا، جو گن کر دینا گن کر دینا ہے، اندازے سے یہ کھوبا بھر کے ڈال دیا، بات تو طے ہوا ہے گنتی کی، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے امیر علیہ سنت جو رسالے کا اعلان فرماتے ہیں، آئندہ ہفتے رسالہ ہے میٹھی زبان، اور الحمدللہ اس کے پڑھنے سننے والوں کو امیر علیہ سنت اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آئندہ ہفتے جو رسالہ ہے آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں دعائے عطار۔ اگر مسلمانوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، یا اللہ جو کوئی رسالہ میٹھی زبان کے 17 صفحات پڑھ لے یا سن لے اس کو بد اخلاقی سے بچا اور میٹھی زبان والا بنا کر بے حساب بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، یہ کل جو سوالات دیے گئے تھے آج کے لیے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کا عربی نام بتائیے۔ جواب الروض الفائق۔ سوال نمبر 2، مکہ پاک میں ایک نیکی کتنی نیکیوں اور ایک گناہ کتنے گناہوں کے برابر ہے؟ جواب مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں اور ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ سوال نمبر 3، مدینہ پاک میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب مدینہ پاک میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام: جہانگیر عطاری، مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت انوار احمد کراچی، بنت علی کراچی، بنت مزمل محمود عطاری کشمیر، بنت فاروق کراچی، محمد سلیم عطاری کراچی، ام عابس رضا کراچی، عبد المنان چکوال، بنت احمد علی خانیوال، بنت اللہ رکھا واقعین، بنت رضوان کراچی، ام نور عطاریہ سیالکوٹ، بنت محمد الیاس کراچی، ام ابیہ عطاریہ گجرانوالہ، بنت غلام فرید لاہور، بنت انصر لاہور، بنت ذیشان غوری کراچی، بنت عبد الکریم سیالکوٹ، رضوان عطاری ڈیرہ غازی خان، بنت اسلم عطاریہ خانپور، بنت محمد سلیم عطاریہ فیصل آباد، ام فیضان رضا راولپنڈی، بنت دانش عطاریہ حیدرآباد، بنت جاوید اقبال مامو کانچن، احسن عطاری منڈی، بہاؤدین ام آصف عطاریہ۔ قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: بنت انوار احمد کراچی۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین سے مزید
سوالات. جواب کل رات 8 بجے تک ٹیکسٹ میں بھیجیے. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر بھی لکھے. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، قبر میں جن کے بدن سلامت رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے. سوال نمبر 2، مرغ کی آواز سن کر کس چیز کی دعا کرنی چاہیے. سوال نمبر 3، شیطان کو موت کب آئے گی. مجلس جامعات المدینہ للبنات کی طرف سے احیاء العلوم کی پہلی اور دوسری جلد کی مطالعہ کارکردگی، جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے ان کل طالبات و معلمات 27,471. احیاء العلوم پہلی جلد کا مطالعہ کرنے والی معلمات و طالبات 3,420. احیاء العلوم دوسری جلد کا مطالعہ کرنے والی معلمات و طالبات 1,324. اسلامی بھائیوں کا انتظار بڑی یعنی کہ متاثر کن کارکردگی ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ. چلیے اب اسلامی بھائی دیکھتے ہیں کہ آپ بھی مطالعہ اتنا کر کے دکھاتے ہیں. نہیں، میری مدنی بیٹیاں تو کہاں کی کہاں نکل گئی. 27,471 احیاء العلوم پہلی اور دوسری جلد، موٹی موٹی کتابیں. اب دیکھو، بانے مت کرنا ملتی نہیں ہے فلاں ہے، تو کہیں سے بھی حاصل کریں، ورنہ ویب سائٹ پر بھی شاید ہوگی. المدینہ لائبریری بھی ہو اگر آپ کے یہاں تو اس میں بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افسوسناک خبر، سیالکوٹ کے نامور عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقشبندی 21 شوال المکرم 1441 ہجری کو 51 یعنی 51 ایئرس 51 سال کی عمر میں سیالکوٹ میں انتقال فرما گئے. آپ کے شہزادگان حافظ فضیل، جنید خان، محمد ابراہیم خان اور آپ کے بھائیوں قاری نصیر احمد چشتی، قاری عامر خان، عمران خان، قاری غلام مصطفیٰ اویسی اور حافظ عثمان خان سے اور دیگر سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب کو غریق رحمت فرما. مولا کریم ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی برسات فرما. الہ العالمین ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے. مولا کریم ان کی قبر تا حد نظر وسیع ہو. یا اللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کہ حضرت مرحوم کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے. یا اللہ حضرت کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. مولا کریم حضرت کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. الہ العالمین حضرت کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما. الہ العالمین حضرت کی خدمات اسلامی کو قبول فرما. یا اللہ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم سے اس کا اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر بارگاہ رسالت میں عطا فرما کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت علامہ
खावर हुसैन नक्शबंदी समेत सारी उम्मत को इनायत फरमा। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी कामों की मदनी तहरीक है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुहासबा तहरीक, रोज़ाना अपना मुहासबा करना अपने आमाल का कि आज क्या क्या किया। इसमें जो शामिल ईसाई भाइयों की कारकर्दगी या नाम मिले तो इनकी तादाद है 40,345, जबकि ईसाई बहनें 22,065। ईसाई भाइयों की तादाद एक पारा रोज़ाना तिलावत 53,851। ईसाई बहनें ओनली 7,190। रोज़ाना 1200 दुरूद शरीफ पढ़ना। इस्लामी भाई 95,962, यानी 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि इस्लामी बहनों की तादाद 17,019, बहुत कम है। घर दर्श इस्लामी भाई 26,037, यानी 26,037। इस्लामी बहनें 17,689, यानी 17,689। ऑनलाइन बाद फजर मदनी हल्के इस्लामी भाइयों की तादाद 16,556, यानी 16,556। रोज़ाना 12 मिनट दीनी किताबों की स्टडी इस्लामी भाइयों की तादाद 31,412, 31,412। इस्लामी बहनें 11,836। नफल रोज़ा रखने की नीयत इस्लामी भाइयों की तादाद 6,173। इस्लामी बहनें 571। जो नफल रोज़े रख रहे हैं इस्लामी भाई 4,645। इस्लामी बहनें 635। इस्लामी भाई जो है 4,645, जबकि इस्लामी बहनें ओनली 635। ये मजलिस मदनी इनामत ने कारकर्दगी भेजी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीअत तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।